الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور ہزار ہاں درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر اور روشن ضمیر، کتب ربانی غوث سمدانی محبوب سبحانی، سلطان و میرا محی الدین ابو محمد شاہ عبد القادر زیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اور رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر، ان کا اسم گرامی شیخ عبد القادر زیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ہے، اور آپ تمام اولیاء اللہ میں بڑا مرتبہ، بڑا رتبہ، بڑی بزرگی رکھتے ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں، تمام رسولوں میں سب سے بلند و بالا مقام رکھتے ہیں، اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر زیلانی قدس اللہ سرہ العزیز تمام اولیاء کرام میں ایسی سب سے اعلیٰ اور بلند شان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، ایک بزرگی عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند و بالا مقام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں آپ کو افضل کیا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر زیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو تمام اولیاء کرام میں سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں معجزات عطا فرمائے، یعنی ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اولیاء کرام کو کچھ کرامتیں عطا فرمائی ہیں، اور پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر تعداد میں، سب سے زیادہ تعداد میں کرامتیں عطا فرمائی ہیں۔ کرامت، معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری عقل، ہماری طاقت سے بالا تر سمجھ میں نہ آئے، اور ایسی چیزیں ہو جائے جو عقل، طاقت اور تمام ہمارے جو احساس خمسہ ہے ان کے ذریعے ہمیں اس پر یقین کرنا ہمارے دل و دماغ پر گرا گزرے۔ ان یقین نہ کی جانے والی باتیں جو ہوتی ہیں وہ معجزات اور کرامات کے روپ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا، یہ کسی اور کے لیے یہ بات ناممکن ہے، لیکن اللہ نے آپ کو عطا فرمائی قوت، اور آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، یہ بھی کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ روزانہ ہونے والے معاملات ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ سے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے۔ ایک چھوٹے سے کوزے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اور جب نکالا تو سامنے نہ جانے کتنے صحابہ کرام کا قافلہ تھا، تماموں نے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہونے والے ان چشموں سے پانی بھر لیا، پی لیا تھا، جانوروں کو تک پلا دیا تھا۔ اسی طرح پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی، تو بہت ساری کرامتیں ہیں۔ چند کرامتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک کشتی 12 سال پہلے دولہا باراتی دلہن لے کر آ رہے تھے، بارات گئی تھی، شادی ہوئی، دلہن کو لے کر آ رہے تھے، تمام باراتی اس کشتی میں شامل تھے، اور اس کی ماں دریا کے اس کنارے اپنے اس بیٹے کے، اپنے نوجوان بیٹے کے جو دلہا بن کر دلہن لے آ رہا ہے، بارات لے آ رہا ہے، انتظار کر رہی تھی، لیکن دریا میں وہ کشتی ڈوب گئی، اور تمام باراتی سمیت دلہا، دلہن اور تمام باراتی اس میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ یہ صدمہ اس عورت کے لیے اتنا دردناک اور غم انگیز تھا کہ وہ اس کے حواس قابو میں نہ رہے، اور
وہ اسی طرح روزانہ 12 سال ہو گئے اپنے بیٹے کا انتظار کرتی رہی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا نوجوان بیٹا جو شادی کر کے دلہن گھر لانے کے لیے گیا ہے، اس کے ارمان ہیں، اس کی آرزوئیں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، ویسے پل بھر میں کیسے وہ بجھ سکتی ہیں، پل بھر میں کیسے اس کا ہنستا کھیلتا گھر، اس کا ہنستا کھیلتا بیٹا کیسے پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو سکتا ہے۔ وہ تو اپنی دنیا کی بہت ساری آرزوئیں، امیدوں کے خواب سجائے بیٹھی تھی، اور اس پر اسے یقین کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اور وہ روزانہ دریا کے کنارے پر آ کر بیٹھتی اور اپنے بیٹے کا انتظار کرتی اور لوگوں سے کہتی کہ میرا بیٹا دلہن لانے گیا ہے، میرا بیٹا شادی کرنے گیا ہے، بارات گئی ہے، بارات میرے بیٹے کو اور دلہن کو لے کر آ رہی ہے۔ صبح سے شام تک بیٹھتی اور شام کو پھر روتے ہوئے واپس چلی جاتی۔ یہ روزانہ کا معمول تھا۔ ایک روز پیرانے پیر وہاں پر آئے اور انہوں نے دیکھا اس بڑھیا کی کیفیت، اس کی رقت، تو آپ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بڑھیا اور روزانہ اس طرح آ کر آتی ہے، ہم نے اسے کتنا سمجھایا کہ تیرا بیٹا، دلہن اور باراتی سب پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں، تو صبر کر صبر کر۔ تو وہ کسی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہو گئے تھے کہ نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنا غم نہیں دے سکتا۔ وہ انتظار کر میرا بیٹا آئے گا، اور اسی امید میں، اسی آرزو میں وہ روزانہ آتی ہے۔ تو پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دریا سے وہ پرانی کشتی جو 12 سال پہلے ڈوب کر ہلاک ہو گئی تھی، وہ کشتی تمام باراتیوں سمیت دلہا اور دلہن کے ساتھ نمودار ہوتی ہے اور پانی پر تیرتی ہوئی کنارے پر آ لگتی ہے۔ وہ بیٹا اپنی دلہن کو لے کر اور تمام باراتی اس بوڑھی عورت کے پاس آتے ہیں، بوڑھی خوش ہو جاتی ہے اور اپنے اس بیٹے کو دلہن کے ساتھ گھر لے جاتی ہے۔ یہ کرامات پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے بہت بڑی کرامت ہے، اور اس سے تواتر کے حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ اس کرامت کو روایت کیا گیا ہے، تمام الگ الگ روایتوں کے ذریعے یہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچائی گئی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس بات کی طرف یہ دیکھنا ہے کہ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت ہے، اور کرامت کہتے ہی اس چیز کو ہے جو عقل کے خلاف ہو، طاقت کے خلاف ہو، جو سمجھ میں نہ آئے، ایسی چیز کو ہی کرامت کہتے ہیں۔ تو یقین کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن جان لو کہ یہ پیران پیر کی کرامت ہے۔ اسی طرح ایک اور کرامت ہے کہ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانقاہ میں ایک عورت آئی، اور اس نے اپنا بیٹا لے آئی، اور اس نے بیٹا لے کر آئی اور کہنے لگی کہ حضور آپ اس میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں، اسے کی تربیت کریں اور اسے اچھا انسان بنائیں، دین کا علم سکھائیں، ایک دین کا مبلغ بنائیں۔ تو آپ کے مدرسے میں چھوڑ گئی، آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آ کر دیکھتی ہے تو اس کا بیٹا دبلا پتلا ہے۔ جب کھانے کی غذا دیکھتی ہے تو سوکھی روٹیاں اس کے لیے کھانے کی غذا ہے، اور سادہ سا کمرہ اسے رہنے کے لیے دیا گیا ہے، اور وہاں پر وہ سادی سی غذا کھا کر اور قناعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دین کا علم حاصل کر رہا ہے۔ پیران پیر کے پاس گئی تو ان کے کمرے میں جب جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، اور آپ کے پاس عمدہ کھانا ہے، مرغی کا گوشت ہے۔ تو بوڑھی سے رہا نہ گیا، وہ عورت سے رہا نہ گیا، کہنے لگی کہ حضور میں تو اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے پاس چھوڑ گئی تھی، اور آپ نے اس کے ساتھ یہ کیا کر دیا کہ وہ بڑا کمزور ہو گیا، وہ سوکھی روٹیاں کھاتا ہے اور آپ مرغ مسلم۔ تو پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جب کھا رہے تھے تو کھانے گوشت کی جو ہڈیاں رکھی ہوئی تھیں ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور قم باذن اللہ کہا۔ جیسے آپ نے قم باذن اللہ کہا تو ہڈیوں کا کچھ نہ کچھ بنتا چلا گیا اور ایک مرغے کی شکل بن کر کھڑا ہو گیا اور وہ بانگ دینے لگا۔ تو پیران پیر نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی میں چاہتا ہوں کہ اس مقام تک پہنچے، اسی لیے اسے قناعت اور سادہ زندگی کی تربیت دی جا رہی ہے۔
لہٰذا تم اطمینان رکھو، تمہارا بیٹا دین کے علم حاصل کرنے میں ترقی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ دین کا ایک بہت بڑا مبلغ بن کر اٹھے گا اور دین کی خدمت کرے گا۔ وہ خاتون مطمئن ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے ساتھ ایک اور کرامت ہے کہ ایک مرتبہ پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی گئی۔ ایک شخص آئے، انہوں نے دعوت دی، آپ نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، دوسرے آئے، انہوں نے دعوت دی، قبول کر لی۔ اسی طرح ایک وقت کی دعوت آپ کو 40 لوگوں نے پیش کی، آپ نے سب کی دعوت کو قبول کر لی۔ اب ایک آدمی 40 جگہ جا کر 40 جگہ کی دعوت یہ کھانا تو ناممکن ہے، لیکن پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں ایک کرامت بھی بڑی تواتر کے حد تک پہنچ چکی ہے کہ پھر دوسرے روز کا معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا دوسرے شخص سے کہ تم نے بھی دعوت کی تھی، میں نے بھی دعوت کی تھی، لیکن حضور میرے گھر تشریف لائے۔ وہ کہتا ہے نہیں حضور میرے گھر تشریف لائے، تمہارے گھر کیسے لاتا؟ تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، حتیٰ کہ جو لوگوں نے دعوتیں دی گئی تھی وہ تمام کے تمام جمع ہو گئے، اور ہر ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ حضور میرے گھر کھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ پیران پیر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہے ہیں، سب سچ کہہ رہے ہیں، میں کل دعوت کھانے کے لیے تم سب کے گھروں میں موجود تھا۔ یہ آپ کی کرامت ہے، ایک شخص 40 جگہ ایک وقت پر موجود ہونا یہ ہمارے لیے ناممکن ہے، ہماری سمجھ کے لیے، عقل کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے طاقت و قوت عطا فرمائے وہ پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر کی کرامتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیران پیر سے محبت بھی کریں، عقیدت بھی رکھیں، اور ساتھ میں ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں، اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کو قائم رکھیں، روزے رکھیں، شریعت کی پابندی کریں، ہم نیاز بھی کریں اور نمازی بھی بنے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔